الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ باقی امت کے افراد ان سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، تو ان گناہوں کا علاج اور معافی کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العزت نے استغفار بتلایا ہے کہ اگر انسان سے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا علاج یہ ہے اس پہ اللہ رب العزت کے حضور نادم ہو، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ استغفار ایسی چیز ہے جو گناہوں کا تریاق ہے، گناہوں کا علاج ہے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اور استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی لغزش، اپنی خطایا اس بھی اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے سامنے راز و نیاز کرنا، عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس کا نام استغفار ہے۔ اور استغفار کے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ میں چند فضائل عرض کرتا ہوں کہ استغفار کرنے کی سب سے پہلی اور بنیادی فضیلت یہ ہے کہ یہ استغفار کرنا یہ متقی لوگوں کی صفت ہے، متقین کا شیوہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے متقین کے اوصاف گنوائے ہیں، اوصاف شمار کرائے ہیں، وہیں ساتھ ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ پر استغفار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، 134، 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں کہ جنت کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ان گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کرنے کی بنیاد ایک فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ متقی آدمی کی صفت یہ ہے کہ وہ استغفار کرے۔ اس لیے بحیثیت مومن ہونے کے تقوی کا ایک درجہ یہ ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کیا جائے۔ نمبر 2، استغفار کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، اس کو بلایا سے، مصائب سے محفوظ فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا استغفار کرنا وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے، مامون ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، استغفار اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا ذریعہ اور موجب ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 46 میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جو انسان پر ہے اس کی بنیاد وہ استغفار کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار کرنا رحمت خداوندی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ اور بنیاد ہے۔ اور نمبر 4، استغفار کرنا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ وہ رفع درجات کے لیے، اپنی درجات کی بلندی کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔
تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے استغفار کرنا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سورۃ الاعراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب دیکھیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک خطا اجتہادی پر استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ النوح 29ویں پارے کے بالکل اخیر میں فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مومن مرد مومن عورتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر میں نے ظلم کر لیا، اپنے اوپر سختی کر لی، تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4977، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں عام طور پہ اہل عرب 70 کا لفظ زیادتی کے لیے بولا کرتے تھے، یعنی میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی ہو، امام الانبیاء ہو، معصوم ہو، وہ استغفار کرے، تو پھر میں اور آپ جب ہماری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، گناہوں کے ماحول میں جی رہے ہیں، اور صبح و شام عجیب و غریب صغائر اور کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں تو بطریق اولا اور کئی مرتبہ اس پہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار کے فوائد اور فضائل میں سے ایک فائدہ اور ایک فضیلت پانچویں، کہ استغفار انسان کے دنیوی مسائل کا حل ہے۔ آج عام طور پہ لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میرے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، میری دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلات، دنیا کی الجھنیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو دنیا کی الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے معاشی مسائل کے حل کا سبب اور علاج بھی وہ استغفار ہے۔ سورۃ النوح آیت نمبر 10 فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، آپ کا رب بڑا غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم رب سے معافی مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، اور یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، وبنین، اولاد میں برکتیں دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغوں میں اور نہروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا استغفار ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دنیوی بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور محدث۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر بارش کی شکایت کی، قحط سالی کی شکایت کی کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ حالات اچھے نہیں ہیں، روزگار اچھا نہیں ہے، اور دنیوی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں۔ تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں صاحب اولاد نہیں ہوں، تو میرے لیے کوئی ایسا علاج یا وظیفہ تجویز کیجئے کہ جس سے اولاد ہو جائے۔ تو فرمایا استغفار کریں۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ ہماری زمین کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہے، زمین کی پیداوار میں برکت نہیں ہے، زراعت میں برکت نہیں ہے۔ تو فرمایا استغفار کریں۔ تو وہ چلے گئے۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آنے والے آدمی 4 تھے، ہر آدمی کا سائل کا سوال مختلف تھا، اس کا مسئلہ اور اس کی الجھن مختلف تھی، لیکن آپ نے جو علاج تجویز کیا سب کا ایک ہی کیا۔ آنے والے نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار، آنے والے نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو، آنے والے آدمی نے
اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو. آنے والے آدمی نے پیداوار کی کمی اور قلت کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو. وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو اس آیت کے اندر چاروں چیزیں بیان فرما دی گئی ہیں. استغفار کریں گے اللہ بارشیں بھی عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو بھی دور کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں گے, رزق کے اندر کاروبار تجارت زراعت اس میں بھی برکات عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں بہت کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کے کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک استغفار بھی ہے. اس لیے ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں, اور استغفار کے اندر جو بھی الفاظ یاد ہوں, مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا اس طرح جو 5واں کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اور جتنے بھی استغفار کے صیغے احادیث میں وارد ہوئے ہیں یا اور اسلاف نے اس کو پیش کیا ہے, تو ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.